وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. یہ وقفے کے دوران فخر عالم صاحب پرویز صاحب کو کہہ رہے تھے وہ آپ کے پچھلے دور میں پاپ میوزک پہ بین لگا تھا. بین لگا تھا یہ تو بھول گئے. میں عرض کرتا ہوں جب ہماری حکومت بنی تو پاپ میوزک پر بین تقریباً لگا ہوا تھا. اچھا. ہم نے آ کے پھر اس کو ختم کیا تھا اور فخر عالم کو کئی دفعہ مواقع دیے. یہ ٹی وی کے سپر سٹار ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. تو لیکن بین لگا تھا. بین کس نے لگایا تھا؟ بین سر وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا تھا. ان کو کسی بزرگ نے ان سے کہا تھا کہ اے جڑے منڈے آندے نے لمبے بال تے پھٹی پتلونا پا کے ایک ہی مذاق بنایا. کوئی اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ چلی تھی کہیں سے, اس کے نتیجے میں بین ہوا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے ایک ڈیلیگیشن بنایا تھا جس میں میں, حدیقہ کیانی, روہیل حیات, ابرار الحق, ہم لوگ سارے کے سارے جو تھے وہ چیئرمین ہوتے تھے سر پی ٹی وی کے اس وقت. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا, ہم ان کے پاس آئے تھے, اپنا پورا وقف لے کر آئے تھے اور گفتگو کی کہ سر یہ مطلب یہ مطلب زیادتی کی بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے لیے بڑی لابنگ کی تھی اور انہوں نے کی تھی وہ لابنگ. لیکن آج مجھے یہ تسلی ہے, امید ہے کہ کیونکہ اب صرف یہ نون لیگ جو ہے وہ صرف گرے ہیئرڈ لوگوں کی نہیں ہے, اس میں حمزہ بھی ہیں, اس میں مریم نواز بھی ہیں, اس میں جو ینگ بلڈ آ گیا ہے وہ ایسی چیزوں کا بڑا خاص خیال رکھتا ہے. یوتھ اورینٹڈ پروگرامز جو ہیں وہ بن رہے ہیں پی ایم ایل این کے اندر, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. فخر عالم کے بال اس وقت بھی لمبے نہیں تھے. اس وقت بھی لمبے نہیں تھے. میں تو جی آ گیا نا چونکہ. اچھا نہیں پرویز صاحب, ویسے آپ کا کیا خیال ہے, یہ پاپ میوزک بری چیز ہوتی ہے؟ نہیں جی, میوزک کی کوئی بھی صنف جو ہے وہ بری نہیں ہے. آپ کا پسندیدہ پاکستانی پاپ سنگر کون سا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہو سکا پاپ میوزک پہ. سچی بات ہے کہ میں فخر کو میں نے سنا ہے, بڑے غور سے سنا ہے, بلکہ اس زمانے میں جب یہ گاتے تھے تو ہمارا تو میوزک غور سے سننے والا ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے میوزک پہ کوئی غور نہیں کر سکتا. چونکہ میں نے بڑا آنر فیل کر رہا ہوں کہ آپ نے غور سے سنا ہے, اس میرے لیے تو یہ بہت بڑھیا ہے. میں نے کوشش کی کہ میں اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کروں, لیکن بہرحال میرا چونکہ اپنا میوزک کا ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا پرانے زمانے کا تھا, تو میں تو کلاسیکل. نور جہان, لتا منگیشکر, شاید میں اس سے بھی تھوڑا سے پیچھے کے زمانے میں. نور جہان بہت اچھا گاتی ہیں, میں ان کا گانا بہت اچھے طریقے, رفیع صاحب کا, لتا صاحب کا, مکیش. میں ذرا بڑے غلام علی خان صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں. اوہ اچھا 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 کلاسک. اچھا آپ بتائیں جی کہ آپ کا پسندیدہ پاپ سنگر کون ہے؟ حامد سبھی بہت اچھا گاتے ہیں, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں تھا. میری پھر اگین ریکویسٹ ہے کہ پرویز صاحب سے کہ آپ نے نور جہاں اور مہدی حسن صاحب کا ذکر کیا. مہدی حسن صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد جس علاقے میں ان کی تدفین ہوئی وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ اگر کوئی جس کے گلے میں بھگوان بولتا تھا یا جو غزل کا شہنشاہ تھا, ان کو ایسی جگہ دفنایا گیا ہے کہ جہاں پہ آپ کسی وی آئی پی کو لے جا کے دکھا نہیں سکتے کہ جناب یہ وہ عظیم الشان مقبرہ ہے جہاں پہ ہمارا ایک عظیم الشان آرٹسٹ, بادشاہ, کنگ آف غزل, اس کی تدفین ہوئی بھی ہے. تو کسی نے نوٹس نہیں لیا. ہم زبانی کلامی باتیں بہت کرتے ہیں, لیکن جو کام کرنے, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں کہ میرے پین ہے میرے اندر کہ مہدی حسن صاحب کو کہاں وہ کیا ہے, تاکہ آپ دنیا کو بتائیں تو صحیح. آپ کہتے ہیں سافٹ امیج دکھانا ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا چہرہ دکھانا ہے, ہم پروگریسو ہو گئے, ہم وہ نہیں رہے جو ہم پہلے تھے. تو جو عملی طور پہ کام کرنے والے ہیں وہ بہت سارے فیلڈز ہیں جس میں کرنا چاہیے. میری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے کہ ان کے مقبرے کے لیے ضرور کچھ آپ کو کہنا چاہیے. میر صاحب, انہوں نے بہت اچھی چیز کی نشاندہی کی ہے, لیکن انہی کی اطلاع کے لیے کہ مہدی حسن صاحب کی زندگی میں جب وہ بیماری میں تھے, بول نہیں سکتے تھے, نواز شریف صاحب خود چل کے گئے ان کو ملنے کے لیے. شہباز شریف صاحب 2 دفعہ گئے ان کو چل کے ملنے کے لیے. تو ہم تو اپنے فنکاروں کی قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. اب جہاں تک ان کی تدفین کا معاملہ تھا, چونکہ اس میں خاندان کے معاملات بھی آ جاتے ہیں, ہماری فیملیز کی اپنی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, اس میں حکومتوں کی مداخلت کوئی مناسب تو نہیں محسوس ہوتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی یادگار کو قائم ہونا چاہیے. ان کے لیے کوئی میوزیم بن سکتا ہے جس میں ان کی ساری گائکی جو ہے وہ موجود ہو, لوگ جائیں وہاں پہ ان کی تصاویر کو دیکھیں, ان کی گائکی کو دیکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ضرور کام کریں گے. بات کر رہی ہوں, ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمارے پاس ہیروز نہیں ہیں, ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں. ہمارے بچے کس کی طرف دیکھیں؟ تو جو بھی آدمی جس فیلڈ میں بھی ہے اس کے لیے کم از کم آپ ان کو ہائی لائٹ تو کریں. وہ بیچارے اپنی جگہ سسک کے مر جاتے ہیں, ساری عمر وہ سرو کر دیتے ہیں, وہ چاہے کسی بھی فیلڈ سے ہوں. لیکن آپ خود دیکھیے, اب ایدھی صاحب ہیں اور اللہ ان کو زندگی دے, لیکن اس طرح جو بڑے ہیروز ہیں جنہوں نے. اچھا, آپ نے جہانگیر خان پہ کتاب لکھی تھی, جی, عبدالستار ایدھی پہ بھی کتاب لکھی گئی, لیکن لوگ کتابیں بہت کم پڑھتے ہیں.
اب ہیروز پہ کتابیں تو لکھی جاتی ہیں لیکن کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہے. چلیے اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, آپ ان پہ پروگرامز کیجئے, جو چھپے بیٹھے ہیں ہیرے ہمارے جنہوں نے زندگیاں اپنی سرو کر دی ہیں ان کو سامنے لے کے آئیے. اچھا فریحہ, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان میں فنون لطیفہ کو مسائل درپیش ہیں, ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے, فنون لطیفہ کے فروغ کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے اکیڈمیز کی کمی ہے جی, سب سے پہلے تو. اور پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی فیلنگ ہے میرے ذہن میں کہ یہ جو باقی ہمارے جو آرٹسٹس ہیں جن کو واقعی ضرورت بھی ہے, جب ظاہر ہے ان کا وقت نہیں رہتا, جب وہ فینٹیسی والی لائف پوری ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بڑی ایک عجیب سی لائف سے ان سب کو گزرنا پڑتا ہے, جو ساری عمر اتنے تیار ہو کے اور اپنی آڈینس کو کیٹر کرتے رہ گئے. ان کی مشکلات ہیں, ان کے لیے آج کے دن ہمیں اپنے پرانے ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے. ہاں جی, میں ایک دل چاہتا ہے کہ ان کے لیے گورنمنٹ بیسڈ ایک کلب ہونا چاہیے جہاں سارے آرٹسٹ اکٹھے ہوں, اور ان کے لیے آف کورس جیسے گورنمنٹ کے کلبز میں ہوتا ہے, بیمار ہے وہیں سے فنڈ ریزر ہو, فنڈ ریزنگ کی جائے ان کے لیے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے 20 کروڑ روپے سے ایک آرٹسٹ سپورٹس فنڈ جو ہے قائم کیا. گڈ 20 کروڑ روپے سے, اور 5 سال جو ہمارے پنجاب حکومت کے تھے اس میں ہم نے کبھی اس کا ذکر نہیں تھا کیا, کیونکہ یہ لوگوں کی اپنی ایک سیلف ڈگنیٹی ہوتی ہے, اس کو آنر کو کبھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ آرٹسٹ جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, ہم نے ان کو ماہوار وظیفہ ان کا مقرر کیا ہوا تھا جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے انہیں ملتا رہتا تھا جی. اور اب یہ جو سپورٹس فنڈ قائم کیا گیا اس سے بھی ہم اپنے آرٹسٹوں کی مدد کریں گے. دیکھیں جی, کسی بھی قوم کی تہذیب ثقافت اس کی شناخت ہوتی ہے, اس کا چہرہ ہوتی ہے, اور پاکستان تو اس معاملے میں بڑا مالدار ملک ہے جی. جیسے اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے وسیلے ہمیں دیے ہیں, اس میں اس طرح کے فن ہمارے پاس بہت ہے جی. اچھا فخر عالم, وہ لوگ جو آج صحیح طریقے سے عید نہیں منا سکے, مجھے یاد ہے کہ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو آپ نے اس زلزلے میں بڑا کام کیا تھا, میں نے بھی بڑا کام کیا تھا. جی مجھے پتہ ہے سر. پھر یہ 2-3 سال پہلے سیلاب آیا, اس میں بھی آپ نے بڑا کام کیا, میں نے بھی بڑا کام کیا. لیکن اب یہ بلوچستان میں اواران کے علاقے میں زلزلہ آیا ہے, نہ آپ وہاں پہ نظر آئے نہ میں نظر آیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں بھی اس کی وجہ بنیادی طور پہ ہے کہ 2005 کے زلزلے میں 2009-10 کی جو سیلاب کی صورتحال تھی اس میں ایک بہت بڑا فرق جو تھا وہ ایکسیسیبلٹی کا تھا, کنیکٹیوٹی کا تھا. مطلب میں اواران جانا چاہ رہا تھا, پہلی بات تو وہ گوگل ارتھ پہ بیٹھ کے مجھے دیکھنا پڑا کہ ایگزیکٹ لوکیشن اس کی کیا ہے, کہ قریب ترین ایئرپورٹ کون سا بنتا ہے, یا یہ کہ چونکہ میں والنٹیئرزم پہ کام کرتا ہوں, والنٹیئرز کے ساتھ کام کرتا ہوں, تو والنٹیئرز کو اکٹھا کر کے ان کو موٹیویٹ کر کے لے جانا, اس میں یہ پرابلم تھا کہ لا اینڈ آرڈر کا سب سے بڑا جو ایشو آ رہا تھا, بار بار جو آ رہا تھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ اس پہ رضامند نہیں ہو رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے آپ ایک کام کریں, آپ چیزیں لے لیں ہم سے, پہنچا آپ خود دیں. تو وہ میں چونکہ والنٹیئرز کا پورا نیٹ ورک بنا کے کام کرتا ہوں, این ڈی ایم اے کے ہیلی کاپٹر پہ میزائل فائر ہوا, این ڈی ایم اے کے ہیلی کاپٹر کے اوپر جب راکٹ چل پڑے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی دکھ کی, ٹریجڈی کی بات ہے. میں کہتا ہوں لعنت ہے ہمارے دشمنوں پہ بھی کہ جو ہمارے فوجی بھائی وہاں پر کام کر رہے تھے, وہ آپ کو پتہ ہے 3 ہمارے فوجی شہید ہوئے جب وہ ملبہ کلیئر کر رہے تھے, وہاں پر کسی نے ایکسپلوسیوز لگائے ہوئے تھے, پلانٹ کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. وہ کام کرتے ہوئے, ریلیف کام کرتے وقت, لوگوں کی مدد کرتے وقت جو ہے وہ انہوں نے شہادت وہاں پہ نوش کی. تو ایسی صورتحال میں والنٹیئرز کو لے کر جانا, انکریج کرنا, یہ کرنا, اس میں بھی ایک رسک یہ آ جاتا ہے, میری رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ جب مجھے خود نہیں پتا سچویشن کا تو میں کسی اور کو کیسے انکریج کروں کہ یار آپ چلیں. لیکن اس کو ہرگز اس طرح انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے ہمارے بلوچستان کے بھائیوں کو کہ ہمیں باقی ملک کو ان کے احساس درد نہیں ہے, یا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بات کو فیل کر رہے ہیں کہ نہیں فیل کریں. ایسا بالکل ان کو نہیں محسوس ہونا چاہیے. جی پرویز صاحب, میں نے بھی 2-3 دفعہ کوشش کی کہ میں اواران جاؤں, وہاں جا کے لوگوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کروں, لیکن مجھے بھی وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ ادھر حالات بہت خراب ہیں, آپ نہ آئیں. تو یہ کس کی ناکامی ہے, ہماری ناکامی ہے, حکومت کی ناکامی ہے, یا ہم سب کی ناکامی ہے؟ ایک تو جیسے فخر نے اپنی شروع کی بات چیت میں بھی کہا تھا کہ اجتماعی طور پر کچھ ایسی چیزیں تو ہو گئیں کہ اب ہمیں ان سے نپٹنا ہے. ناکامی کا تعین تو ہم مستقبل میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں کہ کون اس کا ذمہ دار تھا, لیکن ابھی ہمیں اس پرابلم کو سالو کرنے کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جیسے انہوں نے خود بھی ذکر کر, لوگوں نے ہماری جو افواج پاکستان ہیں ان کے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی, لیکن انہوں نے وہاں پہ سسٹم آپ ایک ڈیولپ کر لیا ہے, اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہر گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. ریلیف کا کام جو ہے وہاں شروع کیا گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے
جیسے لوگ جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی رستے جو ہیں کھل جائیں گے. ڈاکٹر مالک صاحب چیف منسٹر بلوچستان جو ہیں خود اس کام کی بہت توجہ کر رہے ہیں اس پہ پوری. وہ آ کے کوئٹہ میں میں اور فخر عالم امید رکھیں کہ ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ بھی پہنچیں گے اور باقی لوگ بھی وہاں پہ پہنچیں گے اور ہمارے جو بھائی مصیبت میں مشکل میں گرفتار میں ان کی مدد کریں گے سب لوگ. تو اباران اور دیگر علاقے جہاں پہ زلزلہ آیا اور وہاں کے لوگ بہت مسائل کا شکار ہیں اور آج ہم سب عید منا رہے ہیں اور وہ شاید اچھی طریقے سے عید نہیں منا پائے, وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. آپ سب کو عید مبارک, اور جو لوگ عید نہیں منا پا رہے ان کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. فریہ پرویز صاحبہ, تھوڑا سا مشکل سوال نہ کریں. ہاں اور کیا سوال کر رہے ہیں بھائی, نہ کریں. پھر آپ یہ روسٹ دمبا کھائیں. آپ کو پتہ ہے اس دفعہ بکرا واقعی بڑا مہنگا تھا. اچھا. ہاں جی, میں نے کوئی ہر دفعہ ہی شکر ہے الحمدللہ عید میں کرتی ہوں ایک بکرا. تو بھائی کا فون آیا کہ آپ بھی اس دفعہ دھیان کرنا ہے, 25 سے 30 ہزار کا بکرا ہے. تو میں کہہ رہا کرنا تو ہے تو کر لیتے ہیں. اچھا. ہاں جی, اتنی یعنی اب یہ انہوں نے تو بکرا مہنگا تھا تو آپ نے نہیں کیا دفعہ بکرا؟ نہیں میں نے کیا. اچھا میں سوچا نہیں کیا تو پھر آپ یہ گھر نہیں جا سکتے ہیں. نہیں تھینک یو, بالکل کیا. اچھا نہیں, میں آپ سے یہ پوچھنے لگا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے, نئی گورنمنٹ, جی 120 دن سے اوپر ہو گئے ان کو, کوئی ان کی بات اچھی بھی لگی آپ کو؟ ووٹ تو آپ نے پی ٹی آئی کو دیا تھا. ہمیں پی ٹی آئی کی بتا دیں کوئی بات اچھی لگی ہے تو وہ بھی تو بتا پتہ بات یہ, اب تو خیر موقع بھی نہیں ملا نا. نہیں میرا ہی خیال, سیریسلی میں ہوں وہی بات, پرابلم میں پازیٹیو ہوں. میرا نہیں دل چاہتا کسی کی بھی برائی کرنے کا, کیونکہ یہ مجھے اندازہ اپنی نیچر سے ایسے ہوا جب مجھے جج کرنا پڑا ایک شو, اور اس میں کوئی بھی بچہ مجھ سے یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا ڈالر مہنگا ہو گیا آپ کو کوئی پرابلم نہیں, بجلی مہنگی ہوگی آپ کو کوئی پرابلم نہیں, پیٹرول مہنگا ہو گیا آپ کو کوئی پرابلم نہیں. بالکل ہے, عوام کو دیکھا جائے تو بالکل ہے. عوام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, ایون ایم شور میری طرف سے بھی ہوگا, کیونکہ چیزیں بہت جلدی بدل رہی ہیں. مگر ابھی وہی بات گھر سے, جب آپ, میرے بھی والد کا نام پرویز ہے جی, تو میں ان سے جب سن کے آتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو ظاہر ہے ان کے اوپر ابھی اتنا پرابلم ہے, ایک دم سے تھوڑی ٹھیک کر دیں گے. میں ایگزیکٹلی کہنے لگی یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ٹائم دیا جائے. بالکل, تو وہ تھوڑا سا سوری, مگر بچگانہ ماحول میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عید کا موقع ہے, تھوڑا سا اس چیز کو لائٹ بھی رکھنا چاہیے. اور واقعی آئی تھنک اٹس ٹو ارلی کسی بھی حکومت کے پیر جمانے کے لیے. میرا یہ خیال ہے اگر میں بھی ان کی جگہ ہوتی تو مجھے بھی شاید تھوڑا. فخر عالم صاحب ذرا لائٹر وے میں بتائیے کہ آپ کو حکومت سے کوئی پرابلم نہیں؟ سر ہمیں تو کبھی حکومت سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اچھا, چونکہ حکومت جو ہے ہمیں کسی کھاتے میں نہیں رکھتی, تو ہمیں حکومت سے کیا پرابلم. آپ سینسر بورڈ کے چیئرمین ہیں سندھ کے, تو بس چیئرمین ہی فلمیں کاٹتے ہیں آپ. ہاں بس یہی کر رہے ہیں, اور تو کیا ہی کر لیں گے. اچھا ویسے آپ جب فلم کاٹتے ہیں, سینسر کرتے ہیں, کیا چیز سینسر کرتے ہیں آپ؟ سر اس میں ایکچولی پہلی بات تو جو لفظ سینسرشپ ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں. میری حکومت سندھ سے گزارش چل رہی ہے, ابھی وہ پیپر ورک وغیرہ ہم کر رہے ہیں. اس کو جو دنیا میں پوری, چونکہ سینسرشپ لفظ کو پوری دنیا میں ایک بڑا ہی پریمیٹو لفظ سمجھا جاتا ہے, ایک ڈریکونین قسم کا لفظ سمجھا جاتا ہے. اس کا جو اصل لفظ ہے آج کے دور میں وہ ہے فلم سرٹیفیکیشن. فلم کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ کس ایج گروپ یا کس ڈیموگرافک کے لیے فٹ ہے ویورشپ کے لیے پبلکلی. اس میں پاکستان میں ہمارے پاس ایک ایشو یہ رہا ہے کہ فلم کی صرف 2 کیٹیگریز تھیں, یا یونیورسل یا اڈلٹ. تو اب کوئی فلم ہے اس کا جو بیچ کے جو بہت ساری کیٹیگریز ہیں, پیرنٹل گائیڈنس, پیرنٹ PG-13, PG-15, PG-16, پھر 18+, وہ ساری مسنگ ہیں ہمارے اس میں سے. تو ایک تو میں نے یہ ابھی حکومت سے فوری طور پہ جو ہے اس کو امینڈ کروا رہا ہوں سارا. پھر ہمارا موشن پکچر ایکٹ جو ہے وہ ایک نہایت ہی پریمیٹو, ایک نہایت ہی ارریلیونٹ ایکٹ ہے, جو کہ میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ کیا چیز کاٹتے ہیں. میں سر اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ہمیں کاٹنے کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, انلیس کہ وہ اسلام کے خلاف ہماری, اگر تو اسلام کے خلاف ہے فلم, پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کی فورسز کے خلاف ہے, تو وہ فلم ویسے ہی پاکستان میں نہیں چلنے دی. بھلے پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف ہو, وہ چلے گی, وہ چلے گی.
وہ ایبسولوٹ چلے گی. اس میں چمیلی آپ کے پاس ایک ریسنٹ ایگزامپل ہے جو وہ آئی ہے. پھر ابھی اس عید پہ بہت زبردست ہماری میرا خیال ہے پاکستان تمام پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے. وار ایک پاکستان کی تاریخ کی سب سے اینٹیسپیٹڈ فلم بلال اشاری نے ڈائریکٹ کی ہے, شان اس کے اندر ہیرو ہیں, وہ آئی ہے جو کہ ایک ہالی ووڈ اسٹینڈرڈ کی فلم ہے. میں نے کل ہی اس کو سینسر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو کیا ہے. اٹ از اے ہالی ووڈ اسٹینڈرڈ فلم, چل رہی ہے جی, اٹ از ریمارکیبل, اٹ از ریمارکیبل. اچھا پرویز صاحب, میں ان سے لائٹر وے میں پوچھ رہا تھا کہ کوئی اچھی بات بتائیں حکومت کی. انہوں نے بتائی کوئی نہیں, ویسے آپ بتا دیں. دیکھیں اچھی باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں, اچھی باتیں محسوس کی جاتی ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کی کمپنیاں ہمیں بجلی دیتی ہیں ان کے اوپر 500 ارب روپے کا قرضہ تھا جو حکومت نے ادا کرنا تھا. اگر وہ قرضہ ہم ادا نہ کرتے تو یہ سب بجلی کمپنیاں بند ہو جاتی اور اس وقت ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوتے. اور اس میں صرف 4-5 دن رہ گئے تھے کہ وہ کمپنیاں پاکستان کی ساورن گارنٹی جو ہے اس کو انہوں نے کر لیا تھا. تو اگر وہ ساورن گارنٹی ہماری جو ہے وہ ہو جاتی تو پھر آپ کی وہ بجلی کمپنیاں بند ہو جاتی. آج ہم یہ پروگرام کر ہی نہ رہے ہوتے. ہم نے اس 500 ارب روپے کا قرضہ جو ہے اس کو ادا کر دیا اور آج الحمدللہ ہم روشنی میں بیٹھے ہیں اور یہ پروگرام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام انیشیٹو کیا ہے جس میں یوتھ کے لیے ان کی بجائے اس کے کہ وہ ڈگریاں ہاتھ میں لے کے ملازمتیں مانگتے پھرے لوگوں سے, ان کو فنانس کرے گی حکومت. وہ اپنا کاروبار شروع کریں جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں, خود اپنے لیے رزق حلال کمائیں اور دوسرے لوگوں کے لیے روزگار مہیا کرنے کے مواقع پیدا کریں. جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن پسماندہ علاقوں سے ہیں, فیس نہیں دے سکتے, ان کے لیے فیس کے لیے پیسے رکھ دیے گئے. تو اس طرح کے بہت سے انیشیٹوز ہیں جو ہم نے لیے ہیں. ایک چیز آپ بھول گئے وہ میں بتاتا ہوں, میگا پروجیکٹس کچھ ہم شروع کر رہے ہیں جو یقیناً پاکستان کی ایک اچھی چیز وہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا آپ نے. جی بتائیے. یہ اس عید پہ پاکستان ریلوے نے کرائے کم کیے ہیں اور کرائے کم کرنے سے ان کے مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. کیوں جی؟ یہ تو اچھی بات بڑی زبردست بات ہے. لیکن وہ میں ہمیشہ کہنا چاہتا ہوں, پرویز صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ دیکھیں جی جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ کہیں نہیں جاتی, وہ محسوس کی جاتی ہیں. جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ بتاؤ, چونکہ میں کچھ محسوس نہیں کر رہا تو میں کوئی اچھی چیز بتا نہیں سکتا. میں نے ایک چیز محسوس کی, یہ اس لیے محسوس نہیں کر رہے کیونکہ ٹرین پہ نہیں آئے تھے. یہ تو ساری عمر جہاز پہ سفر کرتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہیں گے کہ میں ٹرین پہ نہیں آیا تھا. نہیں, مجھے ٹرین پہ سفر کرنے والے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی اس حکومت نے اپنے پہلے 2-3 مہینے میں ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کرایہ کم کیا ہے, اور پہلے ہم نے ٹرین پہ سفر کرنا چھوڑ دیا تھا, اب ہم بار بار ٹرین پہ سفر کرتے ہیں. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ریلوے کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات محنت کی ہے. چلیں, اور بہت محنتی بھی ہیں, باصلاحیت بھی ہیں. انہوں نے ریلوے کے بہت سے انجن جو کہ کاٹ کباڑ ہو چکے تھے, گوداموں میں پڑے تھے, ان کو بھی ٹریک پہ وہ لے آئے ہیں. عالیہ تو سر اس طرح کی کابینہ میں کیوں نہیں آپ اچھے منسٹر بنا رہے تھے جو سعد رفیق صاحب کی طرح جو کام کرتے ہیں 24 جو بجلی والوں نے بڑا کام کیا, خواجہ آصف صاحب نے کام کیا. یہی میں نے آپ سے کہا کہ ملک اندھیرے میں ڈوب گیا ہوتا اگر خواجہ آصف اپنی وہ ایک کوئی بات آپ نے کوئی محسوس کی اچھی حکومت. اور اسی طریقے سے آپ کراچی سے آئے, مجھے بتائیے کہ کیا وفاقی حکومت نے کراچی میں جو اقدامات کیے ہیں اس سے کراچی میں کچھ لوگوں کو امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. یہ ساری باتیں, لیکن اب میں اپنے منہ میاں مٹھو بننا نہیں چاہتا, اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں تنقید دل کھول کر کرتے ہیں. عید کا دن ہے, عیدی آپ نے دینی نہیں, ہم اسی طرح وصولی کریں گے. عالیہ کوئی عید کے دن اچھی چیز میں تھوڑا سا چاہ رہی تھی کہ آپ اس گورنمنٹ کو یہ الاؤنس ضرور دے دیں کہ جیسے وہ بہو آتی ہے نا سسرال میں, تو ابھی وہ بیچاری 4 دن نہیں ہوتے تو اس سے ایکسپیکٹیشن شروع ہو جاتی ہیں. تو اب تھوڑے سے دن ہوئے ہیں نا, تو پھر بھی انہوں نے اچھے ایفرٹ کیے. ایک چیز ہے, ہماری ایکسپیکٹیشن اس لیے تھی چونکہ بہو نے آنے سے پہلے بہو رانی نے ہمیں بہت سارے خواب دکھائے تھے, اس لیے ہماری ایکسپیکٹیشن بہت بڑی ہوئی ہے. بہو نے کہا تھا کہ ساسو ماں میں آتے ساتھ ہی گھر کا حلیہ بدل دوں گی, قالین بدل دوں گی, پردے نئے لگوا دوں گی. یہ بھی یاد رکھو, اس دفعہ یہ جو بہو رانی آئی ہے نا, یہ 5 سال پورے کر کے جائے گی, 5 سال سے پہلے نہیں جانا سر. ہم تو یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ بہت ضروری ہے, یہ تو بڑا ضروری ہے. میں کہتا ہوں جیسے بھی ہو یہ تو سب سے اچھی بات ہے کہ 5 سال کا ٹینیور پورا ہو. لیکن یہ تو آپ مانیں کہ بہو رانی نے پہلے دن سے ہی اس کو جس کو کہتے ہیں پھولوں کی سیج پہ نہیں بیٹھی, جی کانٹوں پر سفر شروع کیا آپ نے. چلیں, اور ہم نے پہلے دن ہی پوچھا لگانا شروع کر دیا. چلیں جی
ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے جی. تو بہو رانی آپ جیتی رہیں, بہو رانی اللہ کرے آپ اپنا وقت پورا کریں. بہت بہت شکریہ پرویز صاحب. عالیہ, ہمارے مسائل حل ہوں ہمارے عوام کے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فخر عالم بہت شکریہ. اتنا زیادہ نہیں ویسے آپ نے دبا کھایا ہے, میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اگلے سال لے جائیں. اور فریہ پرویز صاحبہ آپ نے زبردست ڈائٹنگ کا مظاہرہ کیا. بہت زیادہ جیسے پی آئی اے پہ کھانے کو آج کل لوگ کچھ نہیں دے رہے. بہت بہت شکریہ. اور آپ سب کو عید مبارک. اور جو لوگ اس عید میں صحیح طریقے سے شامل نہیں ہو سکے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے, مسائل کی وجہ سے, خدا را ان کو نہ بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.